صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 8 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 9 سے درس ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ جب نافرمانوں سے یہ کہا جاتا ہے انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بات ہماری سمجھ میں آئی نہیں رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی منتر پڑھا جا رہا ہو جس کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا معنی ہے اور کیا مطلب ہے۔ جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ مل جائیں گے، پھر کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر ہم ان سے عذاب کو، سزا کو مؤخر کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں نہیں آتا وہ عذاب، جلدی آ جانا چاہیے۔ گویا عذاب کے طلب کرنے میں وہ جلدی کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے اور یہ بتاتے نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کس عذاب سے ڈرا رہا ہے، کیسا عذاب، کہاں سے آئے گا عذاب، کیوں آئے گا عذاب، اگر آنا ہوتا اب تک آ چکا ہوتا، ہم نے ان کو کتنا پریشان کیا، ان کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے، اللہ کے پیارے ہوتے، اللہ کے نبی ہوتے تو اب تک ہم سے انتقام لیا جا چکا ہوتا، اب تک ہم پر عذاب آ چکا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں عذاب آ کر رہے گا، لیکن اللہ کے یہاں ایک وقت اس کے لیے مقرر ہوتا ہے، اس مقررہ وقت پر وہ آئے گا، اور جب وہ آ جائے گا تو لیس مصروفا عنہم، پھر وہ ان سے پھیرا نہیں جائے گا، پھر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کو گھیر لے گا وہ جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، یعنی وہ عذاب ان کو گھیر لے گا۔ اور پھر عذاب نے گھیرا، اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو سزا دلائی، یعنی میدان بدر کے اندر ان کے 70 بڑے بڑے جو سردار تھے وہ جہنم رسید کر دیے جاتے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا آئی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو ان کا یہ حال ہے کہ عذاب کی بات سن کے اور مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، نا شکرے ہو جاتے ہیں، اور پھر جتنی نعمتیں تھیں ان پر ان سب کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کچھ تھا ہی نہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، کاروبار ٹھپ ہو گیا، فلاں گیا، فلاں ختم ہو گیا، اب جو ہے کوئی امید نہیں ہے۔ کوئی اگر تسلی بھی دیتا ہے کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، پھر تم دوبارہ سیدھے ہو جاؤ گے، دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے، کہتے ہیں نہیں نہیں بڑا مشکل ہے، نہ شکری ان کی زبان پر ہوتی ہے اور نہ امیدی ہوتی ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ بیان فرما رہے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں الانسان، انسان کو، منا، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، ہم اپنی رحمت کا کچھ حصہ اس کو چکھائیں۔ چکھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی مہربانی اس پر کریں اور اس کو نعمتیں عطا کریں، اس کو نعمتیں عطا کریں، مال دے دیں، اولاد دے دیں، صحت و عافیت دے دیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور ہر وقت انسان پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی نعمتوں کا مزہ اس کو چکھائیں۔ ثم نزعناها منه، پھر ہم اس سے اس نعمت کو چھین لیں۔ نزع، ینزع کے معنی آتے ہیں چھیننا، کھینچ لینا۔ ثم نزعناها، پھر ہم اس رحمت کو، اس نعمت کو چھین لیں، منہ، اس سے، واپس لے لیں۔ صحت تھی، بیماری آ گئی، مال تھا سب ختم ہو گیا، اولاد تھی مر گئی، یا اور نعمتیں تھی، گھر بار تھا
تباہ ہو گیا، باغ تھا تباہ ہو گیا، پھر کیا کرتا ہے؟ انہ لیئوس کفور، تو بے شک وہ لیئوس، تو البتہ وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یئوس مبالغہ کا صیغہ ہے، یئیسا یئیسا کے معنی آتے ہیں، یئیسا یأسن کے معنی آتے ہیں مایوس ہونا، تو انہ لیئوس، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کفور، اور نہ شکرا ہو جاتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کبھی نعمتیں تھی، کہتے بس ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں رہا، سب ختم ہو گیا، کیا ہے بس کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ اس کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں یہ نافرمان انسان کے حالات بیان کیے کہ اس کی یہ حالت ہوتی ہے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے تو آج ہماری بھی یہی حالت ہے۔ جس سے پوچھو بہت مندہ ہے، بالکل کاروبار ٹھپ، کچھ رہا ہی نہیں، یعنی کچھ کبھی زبان پر شکر کے الفاظ آتے ہی نہیں، جب بھی پوچھو کروڑوں میں ہوگا تب بھی کہتے کچھ نہیں، کاروبار ہے نہیں، سب مودی لے گیا، سب اس کے ذمہ لگا رہے ہیں کہ وہ اس نے سب ختم کر دیا، جو کچھ رہا ہی نہیں ہمارے پاس ہے۔ بھئی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اور دے گا۔ اس نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر نہ شکری کرو گے پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ہر وقت انسان کی زبان پر الحمدللہ رہنا چاہیے۔ کیا رہنا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جس حالت میں ہے، کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، چل رہے ہیں، مسجد آ رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، بس نیند آ رہی ہے، ٹھیک ہے، سب اللہ کا یہ کیا ہے؟ کرم ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ جی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے، کانوں میں ابھی سن رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں، ہاتھوں سے پکڑ رہا ہوں، پیروں سے چل رہا ہوں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس لیے کہا گیا دنیا کے معاملے میں اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر کی صفت پیدا ہو جائے گی، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ لہٰذا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، جو جتنا زیادہ نیک ہے اس کو دیکھو، اس کی طرح بننے کی کوشش کرو، اور اقتدا بھی، اس کی اقتدا کرو۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر بڑی بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں کو اور گاڑیوں کو دیکھنا شروع کرو گے تو پھر نہ شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس کے پاس تو یہ ہے، وہ ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، پھر اس طریقے سے کہنے لگے گا۔ تو اس لیے اللہ یہاں یہ نافرمان انسان کی صفت کو بیان کر رہا ہے، انہ لیئوس، کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، کفور، اور وہ نہ شکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم اس کو چکھائیں، دوسری حالت اس کی، نعماء بعد ضراء، اپنی نعمتوں کا مزہ ہم اس کو چکھائیں، بعد ضراء، تکلیفوں کے بعد، مَسَّتْهُ، جو تکلیفیں اس کو پہنچی تھی، مصیبتیں اور پریشانی آئی تھی، بیماری تھی، ختم ہو گئی، یہ غریب فقیر تھا، مال و دولت آ گیا، بے اولاد تھا، اولاد آ گئی اللہ کی طرف سے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بضرور وہ کہتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، پریشانیاں مجھ سے دور ہو گئی، پریشانیاں مجھ سے دور ہو گئی۔ کیوں ہے؟ میں نے یہ کیا، میں وہ فلانے بابے کے پاس گیا تھا، ادھر سے ایسا ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا، میں بڑا چالاک تھا، میں نے ایسا کیا ویسا کیا، تب یہ مجھے مل گیا مال، ایسے ملا ویسے ملا، اس طریقے سے، یعنی اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر یعنی شکر کا کوئی کلمہ اس کی زبان پر آتا ہی نہیں ہے۔ لَفَرِحٌ، اِنَّهُ لَفَرِحٌ، بے شک وہ اترانے لگتا ہے، تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا، پھر میں اتنے اونچے مرتبے پر پہنچ گیا، مجھے یہ عہدہ مل گیا، مجھے یہ مل گیا۔ انہ لفرح، تو وہ اترانے لگتا ہے، فخور، اور اسی طریقے سے فخر کرنے لگتا ہے۔ وہ جو پہلے غربت والا زمانہ تھا، تکلیفوں والا زمانہ تھا، اس کو بھول جاتا ہے، اب غریبوں پر ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی غربت کو، اپنے فقر و فاقے کو بھول جاتا ہے۔ پہلے نانے شبینہ کے لیے ترستا تھا
اس کو 2 لقمے نہیں ملتے تھے، 2 ٹکڑے نہیں ملتے تھے کھانے کے لیے، اور اب جو ہے تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا، اب غریبوں کا خون چوسنے لگتا ہے، غریبوں پر جو ہے وہ تکبر کرنے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے۔ یہ ہے ایک نافرمان انسان کی حالت اور کیفیت، کہ اگر نعمت مل جائے، نعمت چھن جائے تو اس پر مایوس ہو جاتا ہے، نہ شکری، اور اگر نعمت مل جائے تو تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی یہ صفت نہیں ہے، جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے وہ صبر کرنے لگتے ہیں، اور جہاں میری نعمت ان کو ملتی ہے اس پر میرا شکر ادا کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ایمان پر ڈٹے رہے اور اللہ کا اس حالت میں بھی شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو جس حالت میں رکھے اسی میں ہم راضی ہیں۔ پریشانیاں مصیبتیں ہیں، مال و دولت نہیں رہا، صحت نہیں رہی، اولاد نہیں رہی، کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہا، سب لٹ گیا، تب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، ابھی مجھے دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، ابھی زبان میں بولنے کی طاقت ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، ابھی تیرے گھر تک آ رہا ہوں چل کے مسجد میں۔ اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، جو اپنے اندر صبر اور شکر کی صفت کو لائے گا اس کے لیے اللہ نے فرمایا أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، یہ وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، مغفرتن بخشش، واجر کبیر اور بڑا اجر ہے۔ عمل تھوڑا ہوگا، اجر اللہ ان کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی لے کر آئیں گے 10 کے برابر ثواب، اور اللہ کے راستے میں نکل کے ایک نیکی لے کر آئیں گے 700 کے برابر ثواب، ابتدائی ثواب، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان آیات سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ جب اللہ کی نعمت ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی طرف رجوع ہو، اور اگر پریشانی اور مصیبت آ جائے مایوس اور نا امید نہیں ہونا ہے۔ نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ، بلکہ ہمیشہ امید وار رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے امید لگائے ہوئے رہنا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی نعمت ہے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر اللہ اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، فَلَعَلَّكَ تو شاید کہ آپ تارکن چھوڑنے والے ہیں، بعض ما یوحیٰ الیک، بعض اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وضائق بہ صدرک، اور آپ کا سینہ اس کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے، ان یقولوا کہ وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اتارا جاتا اس پر کوئی خزانہ، او جاء معہ ملک، یا اس کے پاس آتا کوئی فرشتہ، انما انت نذیر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کا پیغام ہر حالت میں انسانوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، چاہے ان کو اچھا لگے یا برا لگے، وہ سننا پسند کریں یا سننا پسند نہ کریں، ہر حالت میں تمہیں اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ اس میں سے ذرا بھی
چھوڑنا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جو بات لوگوں کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دو اور جس کو سننا پسند کرتے ہو وہ بتاؤ۔ اگر بے دینی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، دینداری کو چھوڑ رہے ہیں، اب بے دینی کی جو باتیں ہیں ان کو آدمی نہ بتائے، کہا نہیں یہ درست نہیں ہے، لوگوں کو بتانا ہے، یہ بے دینی کا کام آپ کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، سدھارو، پھر مانے یا نہ مانے وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، بتا دینا ہے، کسی بھی بات کو چھوڑنا نہیں ہے۔ مشرکین کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی وحدانیت اور توحید کی بات کرتے تھے تو وہ چڑھتے تھے اس سے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تو یستکبرون، تو وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی بنا دیا؟ یہ کہتا ہے ایک ہی کی پوجا کرو، یہ باقی کہاں جائیں گے؟ ان کا کیا بنے گا پھر؟ ہیں ھذا شیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے جو یہ کہہ رہا ہے، ان ھذا الا شیء یراد، اس سے تو کچھ چاہا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے آپس میں باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی بات سننی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ان کو الرجی جو ہوتی تھی مشرکین کو وہ توحید کی بات سے ہوتی تھی، اس کو سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، کہ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اگر غیر اللہ کا کہیں تذکرہ آ جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج ہم مسلمانوں کا بھی یہ مزاج بن گیا ہے کہ جو لوگ بدعات میں، خرافات میں اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ کی محبت میں آ کر شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، ان کے سامنے اگر توحید کی بات بیان کی جائے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے اور یہ بتایا جائے مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، دستگیر صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو وہ فوراً جو ہے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ اور اگر ان کے سامنے بتایا جائے وہ فلانا بابا اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، او سبحان اللہ، ایک دم آگے سے بولیں گے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس نے اللہ نے یہ کافروں کے بارے میں بتایا تھا، لیکن آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جہاں اولیاء اللہ کا تذکرہ، اولیاء اللہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، ان کا ادب و احترام ضروری ہے، ان کی تعظیم ضروری ہے، لیکن وہ معبود نہیں ہے۔ عبادت اللہ کی، عبادت محبت ان سے ہوگی، لیکن عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ تو جہاں اس کا تذکرہ کیا جائے تو وہ بھی نفرت کرنے لگتے، کہتے ہیں یہ تو وہ دوسرا ہے، اس کی بات سننے کے لائق نہیں ہے۔ بہت سارے تو اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں، اس طرح کی بات سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہی حال ہوتا تھا مشرکین کا، وہ نہیں سنتے تھے۔ تو کبھی کبھی آدمی کے دل میں آتا ہے یار مجھے یہ بات ان کے سامنے اس طرح بیان نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے سنی نہیں، اٹھ کے ہی چلے گئے، میری بات نہیں سنی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات آتی ہوگی، لیکن ہمارے دل میں یہ بات آ سکتی ہے۔ اس لیے آپ کی امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے دل میں اگر اس طرح کی بات آ جائے تو اس کی وجہ سے حق کو چھپانا نہیں ہے، حق کو واضح کر کے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دینا ہے، چونکہ منوانے والا وہ ہے، تم منوانے والے نہیں ہو، تمہاری ذمہ داری خالی پہنچا دینا ہے، بس اپنی ذمہ داری کو پورا کرو۔ اگر تم چھپاؤ گے، نہیں پہنچاؤ گے، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا ہے، ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے کسی حکم کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے، دو ٹوک الفاظ میں سامنے بالکل واضح کر کے بیان کر دیا جائے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید کہ آپ چھوڑنے والے، چھوڑا نہیں،
شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں، بعض ما یوحی الیک، بعض اس کو کہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی وہ باتیں جن سے ان کو چڑ ہوتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں، نہیں کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وضائق بہ صدرک، اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس سے کہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کہ یہ غریب فقیر جس کو جو نان شبینہ کے لیے ترستا ہے، کچھ اس کو کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے، یہ کیسے پیغمبر بن گیا؟ اگر یہ پیغمبر تھا، اس کے آگے پیچھے لوگ ہوتے، اس کے پاس مال و دولت ہوتی، اس کی آؤ بھگت ہونی چاہیے تھی۔ جیسے آج کوئی چھوٹا موٹا لیڈر آ جاتا ہے تو پھر ہٹو بچوں کی آوازیں ہوتی ہیں، راستے سے لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے، بھئی سائڈ کرو، گاڑیاں سائڈ کرو، وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ تو اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہوتے تو پھر ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا، ان کے پاس خزانے ہوتے، او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ فرشتہ آ جاتا، آ کر کہتا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر ہم مان لیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے، آپ کو تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کہتے رہیں، آپ تو اپنا کام کیجئے، جو اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ڈیوٹی آپ انجام دیتے رہیے، اور کسی بھی حکم کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آپ کو کہا جا رہا ہے فاصدع بما تؤمر، ڈھنکے کی چوٹ آپ بیان کر دے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ انما انت نذیر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ وکیل ہے، اللہ نے آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، نگہبان وہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ تو نذیر ہیں، محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ ڈرانے والے، آپ ڈراتے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے، وہ جو کہتے رہیں کہنے دیجئے، اس کی کوئی پرواہ آپ نہ کیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کی باتوں کی طرف آپ کوئی توجہ نہ دیں۔ خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سنایا جا رہا ہے کس کو؟ مجھے اور آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ ڈنکے کی چوٹ آدمی کو بیان کر دینا چاہے، جو حق ہے حق کو حق بالکل واضح کر کے بیان کر دے، اس میں کوئی جو ہے لگی لپٹی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً، اپنی رحمت کا مزہ، یعنی اس پر کوئی انعام کرے، کوئی نعمت دیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے اس کو چھین لیں، انہو لیئوس کفور، تو بے شک البتہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور نہ شکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور البتہ اگر ہم اس کو چکھائیں نعمتیں، بعد ضراء، ان تکلیفوں کے بعد، مست ہو جو اس کو پہنچی ہیں، لیقولن، تو ضرور بضرور وہ کہتا ہے، ذہب السیئات، مجھ سے تکلیفیں چلی گئیں، عنی، مجھ سے، انہو لفرح فخور، تو بے شک وہ اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے۔ الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے مغفرۃ، بخشش، واجر کبیر، اور بڑا اجر۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، تو شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں بعض ان باتوں کو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں۔ وضائق بہ صدرک، اور تنگ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے صدرک، آپ کا سینہ، ان یقولوا، کہ وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کہ کیوں نہیں اتارا جاتا ہے اس پر کوئی خزانہ، او جاء معہ، یا کیوں نہیں آتا ہے اس کے ساتھ ملکن، کوئی فرشتہ۔ انما انت نذیر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،